एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस पाकिस्तान के मसीही चीफ जस्टिस जो क्रिकेट के मैमार भी थे। यहाँ पे आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पर सियासी उतार चढ़ाव की खबरों के साथ साथ जिन शख्सियात का जिक्र तवातर से होता है उनमें आला अदलिया के जजेस और क्रिकेट के खिलाड़ी सरे फहरिस्त हैं। बज़ाहिर क्रिकेट और अदलिया में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में एक हस्ती ऐसी भी गुजरी है जिन्हें नेक नाम और बाउसूल जज के तौर पर भी याद किया जाता है। ये बात अक्सरियत के इल्म में नहीं है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के अलावा पाकिस्तान में क्रिकेट के मेमार और मुंतजिम भी करार दिए जाते हैं। चीफ जस्टिस एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस के तारुफ का तीसरा पहलू मसीह मजहब के मानने वाले एक ऐसे शख्स का भी है जिसने पाकिस्तान के शहरी बनने का फैसला इख्तियारी तौर पर किया। आज से 35 बरस पहले जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास अपना जाती घर नहीं था। उनकी जिंदगी का हैरत अंगेज पहलू ये था कि वो 38 बरस तक लाहौर के फ्लीट्स होटल के कमरे में क़याम पजीर रहे, और शायद नाकाबिले यकीन हद तक हैरतनाक ये भी कि इसमें वो अरसा भी शामिल है जब 8 बरस तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहिब पाकिस्तान भी थे। पाकिस्तान में तकरीबन एक दहाई से कौमी जिंदगी अदालती फैसलों और आला अदालती शख्सियात के तस्करों से भरी पड़ी है। बतौर खास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहने वाली शख्सियत के अदालती, जाती और अवामी जिंदगी और पेशा वराना उमूर के बारे में तबसरे, इंकशाफात और एतराज़ात सियासत और सहाफत ऐवानों में मौजूए बहस रहते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कुछ अरसे पहले एक खिताब में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कॉर्नेलियस की उसूल पसंदी और दयानतदारी को एक मिसाल के तौर पर पेश किया था। इमरान खान के इस हवाले पर कॉर्नेलियस खानदान के एक फर्द ने एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्हें मुखातिब करते हुए कॉर्नेलियस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुक का हवाला भी दिया था। ये कॉर्नेलियस के कजन के बेटे अयान डी थे जो ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा था कि कॉर्नेलियस कभी भी सियासी इज्तिमा में अपने लिए तौसीफी कलामात को पसंद ना करते। साथ ही उन्होंने इमरान खान की इस तकरीम आमेज अंदाज में हवाला देने पर भी तौसीफ भी की थी। आज पाकिस्तान में जस्टिस कॉर्नेलियस की मुनसिफ मिजाजी और कानून पसंदी ज़रबुल मिसल के तौर पर क्यों याद की जाती है, ये जानने से पहले हम ये जान लें कि कॉर्नेलियस कौन थे। एक मसीही खानदान से ताल्लुक रखने वाले कॉर्नेलियस की खानदानी तारीख में हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़ाहिब का हवाला और ताल्लुक मौजूद है। उन्होंने 1 मई 1903 को आगरा में आंख खोली। बुनियादी तौर पर उनका खानदान जमींदार और हिंदू मजहब से ताल्लुक रखता था। उनके दादा पहले बरतानवी फौज में थे, फिर उन्होंने तदरीस का पेशा इख्तियार किया, साथ ही मसीहत भी कबूल कर ली और अपना नाम कॉर्नेलियस रख लिया। उनके वालिद जैकब कॉर्नेलियस रियासत अंदौर में रियाजी के उस्ताद थे, जबकि वालदा तारा डी का खानदान भी हिंदू से मसीही हुआ था। सन 1931 में कॉर्नेलियस की शादी आयोन फ्रांसिस से हुई। वो मसीहों के कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखती थी। उनके परदादा सैयद शाह साफी का ताल्लुक इस वक्त के सूबे सरहद से था। उन्होंने अपने बेटे मिरान बख्श के हमरा मसीहत इख्तियार कर ली थी और उनके पोते का नाम मार्क था जो बाद में कॉर्नेलियस के ससुर बने। AR कॉर्नेलियस ने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम पाई। 1926 में वो इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करके प्रोविशंस की हैसियत से 2 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। तालीम की तकमील के बाद पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में खदमात अंजाम दी। कुछ अरसे बाद उन्होंने जुडिशल सर्विस में जाने का फैसला कर लिया। इब्तदाई अरसे में लाहौर और अम्बाला के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर भी काम किया। जस्टिस कॉर्नेलियस 1946 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। पाकिस्तान बनने के बाद बरतानवी सिविल और जुडिशल सर्विस के मुलाजमीन को पाकिस्तान का ऑप्शन दिया गया। खानदान के दीगर अफराद की हिंदुस्तान में रिहाइश के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार की। सन 1950 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। इसी के साथ 1 साल तक वफाकी सेक्रेटरी कानून की हैसियत से भी काम किया। सन 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के हाथों पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली की तहलील और इस पर सिंध कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने चीफ कोर्ट में अपील दायर की। मौलवी तमीजुद्दीन केस के नाम से मशहूर इस मशहूर जमाना मुकदमे में जस्टिस कॉर्नेलियस के 53 सफ़ाहत पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट ने उन्हें मुल्क की अदालती तारीख में मोतबर और मुमताज बना दिया। जस्टिस मुनीर ने टेक्निकी बुनियादों पर गवर्नर जनरल के इकदाम को दुरुस्त करार दिया। जस्टिस कॉर्नेलियस ने अपने इखलाकी नोट में करार दिया कि दस्तूर साज असेंबली की तरफ से की गई कानून साजी को गवर्नर जनरल से मंजूरी की जरूरत नहीं है।
ان کا اخلاقی نوٹ بعد میں قانون ساز اداروں کے اختیارات اور انتظامی اداروں پر ان کی بالادستی کے لیے ایک حوالہ اور مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ پاکستان میں نظریہ ضرورت کو قانونی جواز مہیا کرنے والا فیصلہ جسٹس منیر کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے 200 کیس میں دیا تھا۔ 1948 میں اس فیصلے سے مارشل لاء کو قانونی جواز مہیا کیا گیا۔ اس کیس میں بھی جسٹس کارنیلیس نے 19 صفحات پر مشتمل اخلاقی نوٹ لکھا۔ انہوں نے لازمی انسانی حقوق کو پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق قرار دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان حقوق کو کوئی مارشل لاء ختم نہیں کر سکتا۔ جسٹس کارنیلیس کے اخلاقی نوٹ مارشل لاء دور میں جبر کے مقابل قانون کی حکمرانی اور شہریوں کی بنیادی حقوق کے دلائل سے بھرے ہوتے تھے۔ اسی دور میں صوبہ مشرقی پاکستان بنام مہدی علی خان کیس میں انہوں نے اپنے 25 صفحات کے خلاف نوٹ میں قرار دیا کہ ملک کے کسی بھی مسلم یا غیر مسلم شہری کو مارشل لاء کے تحت اس کے مذہبی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس کارنیلیس نے بحیثیت چیف جسٹس 1964 میں ابو اعلیٰ مودودی بنام حکومت مغربی پاکستان کیس میں جماعت اسلامی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی جماعت کو محض اس کے خیالات اور نظریات کی بنیاد پر غیر قانونی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ایوب حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک کے دوران شہریوں کی حراست اور نظر بندی کے خلاف کیسوں میں کارنیلیس نے جرأت اور قانونی حوالوں کے ساتھ اپیلوں پر فیصلے کیے۔ 1967 میں آسما جہانگیر کے والد ملک غلام جیلانی کی نظربندی کے کیس کے ایک فیصلے میں انہوں نے قانون کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ کسی بھی شہری کو محض اس لیے حراست میں رکھنا کہ ریاست کو اس سے اطمینان ہو غیر قانونی ہے۔ شہریوں کی نظربندی کے لیے ریاست کو ٹھوس قانونی وجوہات بیان کرنی ہوگی۔ غلام جیلانی کیس کا فیصلہ اور اس میں تحریر کی گئی وجوہات اور قانونی نکات کو برطانیہ اور بھارت کی عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں حوالہ اور عدالتی نظیر کے طور پر اختیار کیا۔ جسٹس کارنیلیس مسیحی اور اسلامی روایت اور فلسفہ انصاف کا گہرا مطالعہ اور فہم رکھتے تھے۔ کیمبرج میں تعلیم کے دوران انہوں نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی، جس کے باعث وہ اسلام کے فلسفے، انصاف اور عدل کی روایات اور لٹریچر سے بخوبی واقف تھے۔ آپ اپنے گہرے سماجی اور قانونی شعور کی وجہ سے وہ پاکستان کے مقامی کلچر اور سماجی قوانین کی افادیت کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک جرگہ سسٹم کی کچھ اچھائیاں اسے ایک متبادل نظام انصاف کے طور پر اختیار کرنے کے لیے موزوں تھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور وقف جیسے سماجی اور معاشی احکامات اور اداروں کی انفرادیت اور فعالیت کے حامی تھے۔ اپنے متعدد فیصلوں میں وہ ان کے اثرات اور افادیت کے حوالے بھی دیتے تھے۔ 1968 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد لاہور میں انہوں نے کارنیلیس لین اینڈ مفتی نامی لاء فرم سے سینئر پارٹنرز کے طور پر وابستگی اختیار کر لی۔ وہ ہر روز آفس آتے اور اپنے مخصوص ٹائپ رائٹرز پر قانونی مشاورت اور دیگر نکات خود ٹائپ کرتے۔ یہ ٹائپ رائٹر اس لاء فرم میں ابھی بھی ان کی یاد میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ کارنیلیس نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر قرآن کا انگریزی ترجمہ بھی کر رکھا تھا، مگر بدقسمتی سے نہ تو وہ اشاعت پذیر ہو سکا اور نہ ہی اس کا نسخہ ان کی وفات کے بعد کہیں سے دستیاب ہوا۔ انہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کے ڈھانچے اور عدالتی نظام پر گرا قدر تحقیقی کام کیا ہے۔ وہ لاہور کے سول سروس اکیڈمی کے چیف ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں۔ جسٹس کارنیلیس سے ان کی درینہ رفاقت تھی۔ ان کی زندگی اور فلسفہ قانون کے بارے میں کتاب چیف جسٹس کارنیلیس آف پاکستان کے مصنف بھی ہیں۔ جسٹس کارنیلیس دنیا بھر میں قانون اور عدالتی نظام کے بارے میں ہونے والی کانفرنسوں اور مباحثوں میں شریک ہوتے تھے، مگر ایک بار انہوں نے امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا دعوت نامہ ٹھکرا دیا۔ اس کی وجہ غیر اسپانسرشپ کے بارے میں ان کا محتاط رویہ تھا۔ انہوں نے یہ دعوت نامہ پروفیسر رالف کے ذریعے موصول ہوا۔ امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہیں اپنے ملک میں مدعو کرنا چاہتا تھا۔ مصنف کے مطابق انہوں نے انکار کی وجہ بیان کی کہ وہ حکومتی عنایات کے ساتھ امریکہ کا مہمان بننا پسند نہیں کریں گے۔ پروفیسر رالف کے مطابق ان کے انکار کی وجہ امریکہ سے کوئی محافظت نہ تھی، بلکہ وہ عالمی سیاست کی الجھنوں کی وجہ سے چیف جسٹس کے منصب کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے ایسا کر رہے تھے۔ کتاب کے مصنف نے 1954 میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایما پر ان سے طویل ملاقاتیں کی، جن کا مقصد امریکن انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز کے نام سے ایک ادارے کے قیام کے بارے میں تبادلہ خیال اور رہنمائی حاصل کرنا تھا۔ پروفیسر رالف کے مطابق جسٹس اے آر کارنیلیس کو شک تھا کہ امریکہ اس طرح کے ادارے کی آڑ میں پاکستان میں خفیہ جاسوسی کا نظام قائم کر سکتا ہے۔ وہ اپنے عہدے کی نزاکتوں اور قومی ذمہ داریوں کے بارے میں اس قدر حساس تھے کہ ایک بار پروفیسر رالف کے ساتھ ملاقات کے دوران ان کی نظر کرسی کے ساتھ رکھے اٹیچی کیس پر پڑی تو وہ گفتہ انداز سے ان سے گویا ہوئے۔
اس میں ریکارڈنگ کے آلات بآسانی رکھے جا سکتے ہیں، جس پر پروفیسر رؤف کو انہیں اپنا اٹیچی کیس کھول کر دکھانا پڑا۔ تقسیم کے بعد پاکستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ کے پہلے صدر نامور سیاستدان اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ افتخار محمود بنے۔ ان کے ساتھ نائب صدر کے عہدے پر جسٹس کارنیلیس کا تقرر کیا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کو پہچان دی اور دستور کی پابندی کا کلچر بھی عام کیا۔ جب کارنیلیس کی بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تو صحیح معنوں میں انہوں نے کرکٹ کے ڈھانچے کی ترتیب اور تشکیل کا کام اپنے ذمہ لے لیا۔ پاکستان میں کرکٹ کی تاریخ اور ارتقاء کے بارے میں علی خان کی کتاب کرکٹ ان پاکستان نیشن آئیڈینٹی اینڈ پالیٹکس میں ان کے دور میں پاکستان میں کرکٹ کے کھیل کے تشکیلی مراحل کا تفصیلی بیان بھی موجود ہے۔ انہوں نے نامور پارسی رہنما آر کلیکٹر کو کرکٹ بورڈ کا اعزازی سیکریٹری اور پروفیسر کے ایم اسلم کو فائنانس سیکریٹری بنایا۔ عالمی کرکٹ میں پاکستان کی شمولیت اور تعارف کے لیے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ لاہور میں کھیلا جانے والا ٹیسٹ پاکستانی ٹیم کا کسی بھی غیر ملکی کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ تھا۔ 1948 میں انہوں نے آسٹریلیا کی ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنے پر رضامند کیا۔ باغ جنرل لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف میچ کے لیے کارنیلیس نے گورنمنٹ کالج لاہور کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو اسٹیڈیم میں انتظامی امور پر مامور کیا۔ ان میں نسیم حسن شاہ بھی شامل تھے، جو بعد میں پاکستان کے چیف جسٹس اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بنے۔ اس میچ میں پاکستان کو ایک اننگز اور 170 رن سے شکست ہوئی، جس سے پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کا اسٹیٹس حاصل کرنے کی کوششوں کو دھچکا لگا۔ کارنیلیس نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے اے آر کلیکٹر کو برطانوی ٹیم کو دورہ پاکستان پر آمادہ کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ کیا۔ وسائل کی قلت کی وجہ سے انہوں نے دورے کے تمام اخراجات اپنے پاس سے برداشت کیے۔ دسمبر 1951 میں برطانوی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی۔ کراچی ٹیسٹ میں 4 وکٹوں سے جیت کی بدولت پاکستان آئی سی سی کا 5واں ممبر بن گیا۔ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے ان کا سب سے اہم کارنامہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے آئین کی ترتیب اور تدوین تھی۔ مختلف ترامیم اور تبدیلیوں کے ساتھ یہ آئین آج بھی پی سی بی کے نظام کی فعالیت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ علی خان لکھتے ہیں کہ کارنیلیس نے کرکٹ کے لیے کمرشل اسپانسر کا بندوبست بھی کیا۔ ان کی کوششوں سے ہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے پاکستان کرکٹ کو اسپانسرشپ مہیا کی۔ انہوں نے نچلی سطح پر کرکٹ کے فروغ کے لیے تربیت اور مواقع پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ ان کے دور میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اینگلٹس کے نام سے برطانیہ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی تربیت اور میچز کے ذریعے تجربہ حاصل کرنے کی اسکیم بھی شروع کی گئی۔ اس کی بدولت پاکستان کو کئی نامور کھلاڑی میسر ہوئے۔ پاکستان میں کرکٹ کے ڈھانچے کے قیام اور استحکام کے لیے ان کی خدمات کے صلے میں انہیں عالمی اعزاز بھی عطا ہوا، جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ دنیائی کرکٹ کے قدیم ترین کلب ایم سی سی نے انہیں تاحیات اعزازی ممبر کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ 1960 میں 1968 تک پاکستان کے چیف جسٹس رہنے والے جسٹس کارنیلیس کی زندگی سادگی اور انکساری کا نمونہ تھی۔ بحیثیت چیف جسٹس انہوں نے سرکاری مراعات اور پروٹوکول سے حتی الامکان گریز کیا۔ پروفیسر رؤف کے مطابق وہ چیف جسٹس تھے اور ان سے ملنے کے لیے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنے آتے تھے۔ ان کے زیر استعمال رہنے والی کار سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد ایس خواجہ نے مرمت اور بحالی کے بعد ان کے نام پر محفوظ کی ہوئی ہے۔ جواد خواجہ ان کی لاء فرم میں پارٹنر بھی رہے ہیں۔ کارنیلیس نے اپنی وصیت پر عمل درآمد کا ذمہ دار بھی انہیں مقرر کیا تھا اور ان کی انکساری اور انسان دوستی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار وہ انہیں کرسمس کی مبارکباد دینے ان کے ہاں گئے تو وہاں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ بھی آ گئے۔ جسٹس کارنیلیس نے ان سے خواجہ صاحب کا تعارف کرایا تو نسیم حسن شاہ کہنے لگے کہ یہ وہ جواد ایس خواجہ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ایک بار لاہور کے ایک اکاؤنٹس آفیسر نے کارنیلیس صاحب کے نام ایک خط میں اپنے سامنے پیش اور اپنے زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی تلقین کی۔ جواد ایس خواجہ نے جب یہ خط دیکھا تو کافی برہم ہوئے کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ اس طرح کا سرکاری ضابطہ ان کی توہین ہے۔ وہ یہ خط لے کر جسٹس کارنیلیس کے پاس گئے۔ انہوں نے خط دے کر جواب دیا، مائی ڈیئر خواجہ، ناراضگی کی کوئی بات نہیں، وہ شخص اپنی سرکاری ڈیوٹی کر رہا ہے۔ انہوں نے 2 خطوط لکھے، ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو اور دوسرا اس اکاؤنٹ آفیسر کو۔ رجسٹرار کو لکھا کہ میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو سرٹیفکیٹ
सर्टिफिकेट जारी कर दें कि मैं अभी जिंदा हूँ। दूसरे खत के साथ सर्टिफिकेट लगाकर उन्हें लिख भेजा कि अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। उनकी जिंदगी के आखिरी महीनों में दिल की तकलीफ की वजह से वो बिस्तर के साथ लग कर रह गए। इलाज मुआवजे की सहूलत ना होने की वजह से तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अखबारात में उनकी हालत जार के बारे में खबरें छपी। उनके किसी चाहने वालों ने लाहौर हाई कोर्ट में उनको सरकारी इलाज मुहैया करने के लिए रिट दायर कर दी। हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दिया उनके लिए फौरन डॉक्टर मुहैया किया जाए। 2 दिनों तक जब उस पर अमल दरामद ना हुआ तो मजबूरन रद्द दायर करने वालों को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देनी पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट के एक्शन लेने पर उन्हें सर्विस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके। उनकी आखिरी रसूमात और क्रिसमस की तकरीबात साथ अंजाम पाई। उनके इंतकाल पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याद में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद किया। जेल रोड लाहौर पर वाक़े मसीही कब्रिस्तान में उनकी आखिरी आरामगाह का बंदोबस्त किया गया। एक मसीह का मुस्लिम सोसाइटी में सबसे बड़े अदालती मनसब पर मिसाली किरदार की वजह से हीरो का दर्जा हासिल करना और तारीख का नेक नाम चीफ जस्टिस करार पाना एक मुनफरिद मिसाल है।